اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ انسان کا جو گمان ہے یہ غلط ہے۔ انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بول رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو سوچ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو زندگی گزار رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو وقت گزار رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کما رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو خرچ کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو زندگی میں کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اپنا وقت کس کام میں صرف کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں جو دل میں آئے ہم کریں، جو سمجھ میں آئے ہم وہ کریں، نہیں نہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ وقت امانت ہے، ہم جو کما رہے ہیں اس کو صحیح جگہ میں لگانا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی کہاں صرف کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی کامیابی ایک شبہ ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی وہ یقینی ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کو معاشرے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ نادان ہے، نا سمجھے، پاگل ہے، اگر وہ اعلان کر کے کہہ دیں کہ آج تم ساری رات یہ کام کر لو، کل تمہیں صبح بہت سارے پیسے ملیں گے، لوگ بولیں گے یہ آدمی پاگل ہے، اس کی بات کا کوئی یقین نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ بھی نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ دنیا کی زندگی جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ نہ کسی کے پاس رکی ہے نہ کسی کے پاس رک سکتی ہے، یہ زندگی چل رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ انسان بغیر کفن کے آتا ہے، اس کی زندگی کا خلاصہ ایک کفن لے کے جانا ہے، کفن کے ساتھ ہی وہ دنیا سے جائے گا۔ دنیا میں کچھ بھی کر لے، کچھ بھی حاصل کر لے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے کمانے کے پیچھے ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، آخرت کو ضرورت بنا لیا۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو کہتا ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کی کامیابی کو شبہ سمجھا ہوا ہے، دنیا کی کامیابی کو اس نے یقینی سمجھا ہوا ہے، اس لیے آخرت کی کامیابی کو شبہ سمجھا ہے، اس کے لیے محنت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آخر دنیا کی کامیابی کو اس نے یقینی سمجھ لیا ہے، اس کے لیے، اس کی وجہ سے دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرنا اس کو یقینی لگتا ہے۔ اپنا وقت صرف کرنا، رات دن ایک کرنا، رات بھر جاگنا، 12 13 15 16 20 گھنٹے تک محنت کرنا دنیا کی کامیابی کے لیے اس کو یقینی لگتا ہے، اسی لیے وہ محنت کرنے کا دل بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی کا یقین نہیں، اس کی وجہ سے اس کو نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، گناہوں سے بچنے کا دل نہیں چاہتا، نوافل پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، حرام سے بچنے کا دل نہیں چاہتا، محرمات سے بچنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل نہیں چاہتا، تہجد پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر آخرت کی کامیابی کے بارے میں یقین ہو جائے تو نماز پڑھنا بھی آسان، عبادت کرنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، بد نظری سے بچنا بھی آسان، نمازیں پڑھنا بھی آسان، تہجد پڑھنا بھی آسان ہے، حرام سے بچنا بھی آسان ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان ہے۔ مؤذن کے بلانے پر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، فیملی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کے کارناموں کو، معاملے کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جانا آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی کامیابی کا یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر میری عبادت کر کے، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے، محرمات سے بچا کے، عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، تمام لوازمات کو پورا کر کے، جس کے بارے میں نے حکم دیا وہ سب کچھ میرے خاطر کر کے اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار لیا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، جس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہو، جس کے پاس بزنس ہو، جس کے پاس کاروبار ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، جس کے پاس دنیا کے تمام اسباب ہو، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کامیاب نہیں ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے کوئی بہا دے، اس کی دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن یہ آنسو کا قطرہ انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے، اور یہ آنسو کا قطرہ جنت میں لے جانے کے لیے
اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور دنیا سے زیادہ خزانے اس کو دلوانے کے لیے یہ ایک آنسو کا قطرہ کافی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا والوں کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔